اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم تیسرا درس پڑھیں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی مطہرات میں کہ کون سی چیزیں ہیں جو پاک کرتی ہیں، ان میں سے پانی کی بات ہو رہی تھی اور اس میں ہم نے 6 سوال پڑھے تھے۔ 7واں سوال یہ تھا کہ کیا کسی چیز کو پاک کرتے وقت اڑنے والی چھینٹیں یا نیچے گرنے والا پانی نجس شمار ہوگا؟ چیز پاک کر رہے ہیں تو یہ چھینٹیں جو آ رہی ہیں یہ پاک ہیں یا نجس ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ جاری پانی سے پاک کر رہے ہیں، کور پانی سے پاک کر رہے ہیں، بارش کے پانی میں پاک کر رہے ہیں اور چھینٹیں آ رہی ہیں اور ان چھینٹوں کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہو رہا تو وہ چھینٹیں پاک ہیں۔ اسی طرح جو نیچے پانی گر رہا ہے تو وہ بھی جاری کور یا بارش کا پانی سے پاک کر رہے ہیں تو وہ نیچے جو گر رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ قلیل پانی سے دھو رہے ہیں اور وہ قلیل پانی نجاست سے مل کر اسی سے چھینٹیں اڑ رہے ہیں، نجاست کے اوپر گر رہا ہے، چھینٹیں اڑ رہی ہیں، یا نجاست سے ہو کر نیچے جا رہا ہے تو وہ نجس شمار ہوگا۔ عین نجاست اگر نہیں ہے اس چیز پر، جیسے خون چمٹا ہوا تھا، ہم نے ناخن کے ساتھ وہ خون جو ہے خشک جو تھا اس کو اتار لیا ہے، اب وہی متنجس چیز ہے، تو بھی احتیاط واجب بنا پر قلیل پانی کا یہی حکم ہے کہ اڑنے والی چھینٹیں اور نیچے گرنے والا جو قلیل سے نیچے گرنے والا پانی ہوگا وہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ بھی نجس شمار ہوگا۔ تو لہذا قلیل پانی میں آپ اجتناب کریں گے۔ قلیل کے علاوہ میں جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، اتنے تک اس چھینٹوں سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے۔ جواب غیر قلیل یعنی جاری، غیر قلیل یعنی جاری، کور، بارش سے پاک کریں اور رنگ اور بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ اور اگر قلیل سے دھوئیں اور دھوئی جانے والی چیز پر عین نجاست موجود ہو، یعنی خون موجود ہے اس چیز پر، جیسے فرض کرو یہ میز نجس ہے، اس پہ خون موجود ہے اور قلیل سے دھو رہے ہیں تو چھینٹیں اڑ کے آئی ہیں اور خون موجود تھا تو نجس ہوگا، یہ چھینٹیں نجس ہوں گی، نیچے گرنے والا پانی نجس ہوگا۔ بلکہ متنجس چیز پر عین نجاست موجود نہ ہو، یہ میز تھی، اس کے اوپر خون تھا تو ہم نے خشک ہو گیا تھا، اس کو ہم نے اتار لیا ناخن کے ساتھ، اب یہ صرف میز ہی ہے لیکن ہے متنجس کیونکہ اس پر خون آیا تھا، تو اس کو دھوئیں اور چھینٹیں آئیں قلیل پانی سے تو بھی احتیاط واجب بنا پر نجس شمار ہوگا۔ دوسری چیز مطہرات میں سے، پانی کی باتیں یہاں ختم ہو گئیں، دوسری چیز مطہرات میں سے ہے وہ ہے زمین۔ زمین بھی پاک کرتی ہے لیکن ہر چیز کو پاک نہیں کرتی۔ یہ جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے، وہ جانب جو زمین سے لگ رہی ہے، جوتے کی وہ جانب جو زمین سے لگ رہی ہے، چلتے وقت لگتی ہے، یا جوتے آپ نے نہیں پہنے ہوئے، ننگے پاؤں کوئی چل رہا ہے تو پاؤں کا جو تلوا زمین سے لگ رہا ہے اس کو پاک کرتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ہر صورت میں پاک نہیں کرتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین خود پاک ہو، جو ہمارے پاؤں کو پاک کرے گی، پاؤں کے تلوے کو پاک کرے گی، وہ خود پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین خشک ہو، اگر زمین خشک نہیں ہے تو بھی پاک نہیں کرے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا پاؤں کا تلوا جو نجس ہوا ہے یا جوتی کا نچلا حصہ نجس ہوا ہے وہ زمین پر چلتے وقت نجس ہو۔ اگر بیٹھی ہوئی حالت میں آپ کے پاؤں پر نجاست لگ گئی ہے تو یہ بھی زمین پاک نہیں کرے گی، پانی سے پاک کیا جائے گا۔ تو زمین اس وقت پاک کرے گی جب چلتی ہوئی حالت میں آپ کے پاؤں کے تلوے پر نجاست لگی ہے یا جوتی کے تلوے پہ نجاست لگی ہے۔ اور چوتھی بات جو یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے، زمین پر چلتے ہوئے یا زمین پر رگڑنے سے وہ نجاست اتر بھی جائے۔ اگر آپ زمین پہ چلتے رہے
یا رگڑا ہے اور نجاست ابھی بھی باقی ہے، تو جب تک نجاست باقی ہے پاؤں کا تلوا یا جوتی کا تلوا نجس رہے گا۔ تو یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ زمین، نمبر 2 زمین مطہرات میں سے، زمین پاؤں کے تلوے اور جوتی کے نچلے حصے کو پاک کرتی ہے، بشرطے کہ زمین پاک ہو، پہلی شرط، خشک ہو، دوسری شرط، نجاست زمین پر چلتے ہوئے لگی ہو، یہ تیسری شرط، اور چوتھی بات یہ کہ زمین پر چلنے یا رگڑنے کی وجہ سے دور بھی ہو جائے، یعنی نجاست دور بھی ہو جائے۔ تو یہ 4 باتیں پائی جائیں تو آپ کا پاؤں کا تلوا پاک ہے، یا اگر آپ جوتی پہن کے چاہ رہے تو جوتی کا تلوا پاک ہے۔ یہ زمین ختم، مطہرات میں سے زمین کی بات ختم۔ اب آ گیا سورج۔ سورج بھی پاک کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہر چیز کو پاک نہیں کرتا۔ سورج پاک کرتا ہے زمین کو، سورج پاک کرتا ہے یہ جو بلڈنگ ہے اس کو پاک کرتا ہے، ہر چیز کو سورج پاک نہیں کرتا۔ سورج جو پاک کرتا ہے اس کی بھی شرائط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین یا بلڈنگ پر جو عین نجاست لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا کسی نے پیشاب کیا ہے زمین پر، تو وہ ایسے نہ ہو کہ پیشاب کی تہہ بنی ہوئی ہو کہ اس طرح کا پیشاب ہو، یا خون گرا ہے تو سورج کی دھوپ آئی ہے اس نے خشک کیا ہو لیکن سامنے خون پڑا ہے تو وہ ابھی بھی جگہ نجس ہے۔ تو ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ عین نجاست، خود جو نجاست ہے وہ باقی نہ رہے۔ وہ مثلا آپ نے اٹھا لیا ہے، وہ جگہ نجس ہے تو اب پاک ہونا ممکن ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عین نجاست باقی نہ ہو، وہ چلی جائے۔ دوسری یہ ہے کہ جب سورج سے آپ پاک کر رہے ہیں تو وہاں پر تری بھی موجود ہو۔ اگر پہلے سے ہی زمین خشک ہو چکی ہے، اب دھوپ آ رہی ہے تو اب دھوپ پاک نہیں کرے گی۔ تو دھوپ پاک کرے گی جب وہ زمین تر بھی ہو، 2۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاک ہو تو اسی سورج کی دھوپ کی وجہ سے خشک ہو، میں نے پاک کہہ دیا، دھوپ کی وجہ سے خشک ہو۔ تو یہ 3 باتیں ہوں تو اس وقت زمین پاک ہوگی، یا بلڈنگ ہے تو وہ پاک ہوگی۔ نمبر 3 سورج مطہرات میں سے تیسرا، یہ زمین اور جو چیزیں زمین پر قائم ہیں جیسے مکان اور دیواریں وغیرہ کو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ پہلی شرط، زمین سے عین نجاست دور ہو چکی ہو، خون ہے تو آپ خون کو اٹھا لیں، اس کے بعد اگر نجس ہے وہ جگہ، اب ممکن ہے کہ سورج ان شرائط دوسری تیسری شرط کے ہوتے ہوئے پاک کر دے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین تر ہو نجاست سے، جیسے پیشاب وغیرہ، یا خشک ہونے کے بعد اس کو تر کیا جائے۔ نجس ہے، خشک ہو گئی ہے، دھوپ آنے سے پہلے ہی خشک ہو گئی ہے، سورج آنے سے پہلے ہی خشک ہو گئی ہے، تو آپ اس پر تھوڑا سا پانی ڈال لیں، اس کو تر کر دیں، اب جیسے دھوپ آئے گی تو وہ اس کو پاک کر دے گی، اور آپ کو وہ جگہ پانی سے پاک کرنا ضروری نہیں ہوگا، وہ پاک ہو گئی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رطوبت اور تری سورج کی کرنیں اس پر پڑنے کی وجہ سے خشک ہو۔ سورج کی کرنیں یعنی دھوپ اس کو خشک کرے۔ اگر آج دھوپ ہی نہیں آئے، بادل ہیں، تو یہ جگہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ زمین نجس ہے، سورج کی تپش یعنی دھوپ اس پر آئی ہے، اور ساتھ تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے، اور ہوا اور دھوپ نے مل کر ہی اس کو خشک کر دیا ہے، تو کیا یہ پاک ہو جائے گی؟ جواب، جی پاک ہو جائے گی۔ ہمیں دھوپ چاہیے، دھوپ لگ گئی ہے، ساتھ ہوا بھی ساتھ شریک ہوئی ہے تو ہوتی رہے، دھوپ لگ گئی ہے، دھوپ کا حصہ ہے اس کو خشک کرنے میں، بس ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گی، جی پاک ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا تیسرا مطہر۔ چوتھا مطہرات میں سے، پاک کرنے والی چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے استحالہ۔ استحالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی جنس ہی تبدیل ہو جائے، اور جو نئی جنس جو اس نے اختیار کی ہے وہ نئی جنس پاک ہو، پاک چیزوں میں سے شمار ہوتی ہو۔ مثلا نمک پاک چیز ہے نا، اس نمک کی کان ہے، اس میں فرض کرو کہ خون گر گیا ہے اور وہ خون نمک بن گیا ہے، تو اب اس کی جنس ہی تبدیل ہو گئی ہے، اور ایسی چیز کی طرف تبدیل ہو گیا جو آگے چیز بھی پاک ہوتی ہے، تو یہ پاک ہو گیا ہے۔ یا نمک کی کان میں خدا نخواستہ کتا گر گیا ہے اور وہ کتا ہی نمک بن گیا ہے، ختم،
اب جو ہمیں میرا ہے سارا نمک ہی ہے، تو یہ جنس تبدیل ہو گئی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور مثال آپ کو دیں جہاں پر یہ تبدیلی نہیں ہو رہی، گندم نجس ہے اور وہ آٹا بن گئی ہے، یہاں یہ جنس تبدیل نہیں ہوئی، یہاں پاک نہیں ہوا، آٹا پاک نہیں ہوگا۔ آٹا نجس ہے اور روٹی بن گئی ہے، یہ ایک ہی جنس چل رہی ہے، یہ جنس پانی ہے اور بخارات بن گیا ہے، پھر بخارات سے پھر پانی بن گیا ہے، وہ ایک ہی جنس چل رہی ہے، تو یہ جنس تبدیل ہی نہیں ہوئی۔ تو جہاں جنس تبدیل ہو جائے وہاں پاک ہو جائے گی چیز، اور جہاں جنس تبدیل نہ ہو یا شک ہو کہ پتہ نہیں جنس تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہاں پر چیز پاک نہیں ہوگی۔ استحالہ، کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ وہ دوسری چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ چیز جس کی یہ جنس تبدیل ہوئی ہے وہ چیز پاک ہو جائے، پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا نجس لکڑی راکھ بن جائے، یہ دیکھیں تو اب نئی جنس آ گئی ہے، تو لہذا یہ پاک ہے۔ یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو لہذا یہ بھی پاک ہو گیا۔ پانچویں چیز جو مطہرات میں سے پانچویں چیز وہ ہے انتقال۔ انتقال کیا ہے؟ کہ انسان یا حیوان کا خون کسی ایسے حیوان میں چلا جائے جس کا اپنا خون نہیں ہوتا، جیسے مچھر ہے، جیسے پسو ہے، اس میں چلا جائے اور یہ خون اس حالت میں ہو کہ اس کے بدن کا حصہ یا تو بن گیا ہے یا بدن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو منتقل ہو گیا ہے خون یہ پاک ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس مچھر کو مارا ہے جس کے اندر خون موجود تھا اور وہ آپ کے کپڑوں پہ سارا لگ گیا ہے، تو یہ خون انتقال ہو چکا ہے، لہذا یہ خون پاک ہے۔ نمبر 5، انسان یا حیوان کا خون کسی ایسے حیوان مثلا مچھر میں منتقل ہو جائے جس کا اپنا خون نہیں ہوتا اور یہ خون اس کے بدن کا حصہ بن جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ حصہ نہیں بنا تو اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پر حصہ بننے کے قابل ہوتا ہے، تو اب حصہ بنے گا، وہ جیسے اس کا میدا ہے اس میں پہنچ گیا ہے، بس یہ پاک ہے۔ سوال یہاں پر ہے کہ اگر مچھر جسم سے خون چوس رہا ہے اور اسی حالت میں ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب جو خون ہمارے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اس کا کیا کریں؟ کیا اس سے اجتناب ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے اجتناب ضروری نہیں ہے جی، بہتر یہ ہے۔ سوال نمبر 9، خون چوستے وقت مچھر کو مار دیا جائے تو جسم پر لگنے والا خون نجس شمار ہوگا؟ جواب، احتیاط مستحب ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، ورنہ اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، ہاتھ کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ اور یہ جو مجتہد اپنی توضیح المسائل میں احتیاط مستحب یا بہتر کا لفظ لکھتا ہے نا، تو اس کی اگر کوئی مخالفت کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی ضرر نہیں ہے، بہتر ہے کہ کر لیں، لیکن نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر اجتناب احتیاط مستحب ہے، احتیاط مستحب کا معنی بہتر یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ چھٹی چیز جو مطہرات میں سے شمار ہوتی ہے وہ ہے عین نجاست کا دور ہونا۔ یہ مسئلہ بھی پیش آتا رہتا ہے، عین نجاست کا زائل ہو جانا، دور ہو جانا۔ یہ دو مقامات پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حیوان کا بدن، حیوان انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں، گائے بھینس وغیرہ، ان کے بدن پر کوئی نجاست لگ گئی ہے اور وہ نجاست خود بخود زائل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو حیوان کا جسم پاک ہے، اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہترین مطہر ہے جو کام آتا ہے۔ گائے سے بچہ پیدا ہوا، اس کو خون لگ گیا ہے ٹانگوں پہ وغیرہ، تو وہ خون خود بخود زائل ہو گیا، یا اس بچے کے اوپر جو لگا ہوا ہے خود بخود زائل ہو گیا ہے، تو وہ بچہ پاک ہو گیا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا اسی مطہر کا دوسرا مورد یہ ہے کہ ہمارے انسان کے، اب انسان کی باری ہے، بدن کی بات نہیں ہو رہی، انسان کے جو باطنی حصہ ہے، جیسے منہ کا اندر والا حصہ، ناک کا اندر والا حصہ، کان کا جو اندر والا حصہ ہے، اس باطنی حصے میں باہر سے کوئی نجاست چلی جائے، اگر اس کی اپنی اندر کی نجاست ہے، جیسے مسوڑوں سے نکلنے والا خون، تو مسوڑے اور دانت نجس ہی نہیں ہوتے، نجس ہی نہیں ہے،
ہاں خون کا نگلنا جائز نہیں ہوتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نجس ہی نہیں ہے، وہ خون منہ کے اندر فنا ہو گیا ہے تو لعاب دین کو آپ نگل بھی سکتے ہیں، خود خون کا نگلنا جائز نہیں ہوتا، تو اندر والے خون سے تو نجس ہی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں باہر سے کوئی نجاست گئی ہے، مثلا یہ باہر سے انگلی سے خون نکلا ہے اور یہی خون ہم نے اندر پہنچا دیا ہے، منہ میں ڈال دی، تو یہ والا خون منہ کو اندر سے نجس تو کرے گا، لیکن جب تک باقی رہے گا منہ نجس ہے، جیسے زائل ہوگا منہ خود بخود پاک ہو گیا، کلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ نجس تھا اور ہم نے ناک میں ڈالا ہے تو وہ نجاست جب ناک میں گیا تو اس نے ناک کے اندرونی حصے کو نجس کیا ہے، لیکن وہیں اگر نجاست خود بخود ختم ہو جائے تو ناک پاک ہو گیا ہے، تو پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہترین مطہر ہے جو ہمیں بہت کام آ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ دو مقامات پہ ہمارے کام آتا ہے۔ سوال ہے نجاست کا دور ہونا کن موارد میں چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ جواب، دو مورد میں اگر عین نجاست دور ہو جائے تو چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ دو مورد، پہلا مورد انسان کے بدن کے باطنی حصے جیسے ناک کا اندرونی حصہ اور کان اور آنکھ کے اندرونی حصے، منہ کا اندرونی حصہ جیسے ہو گیا، خارجی نجاسات سے نجس ہو جائیں، اس کی اپنی اندرونی نہ خارجی نجاسات سے نجس ہو جائیں تو صرف عین نجاست دور ہونے سے پاک ہو جائیں گے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر منہ کا اندرونی حصہ باہر کی نجاست سے نجس ہو جائے تو عین نجاست کے دور ہونے سے پاک ہو جائیں گا اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دانتوں سے نکلنے والا خون لگ جائے، یہ اندرونی نجاست کی اب بات آ رہی ہے، یہ بیرونی نجاست نہیں، خود مسوڑوں سے نکلنے والا خون لگ جائے دانتوں کے اوپر، مسوڑوں کے اوپر، منہ کے اندر، تو منہ کا اندرونی حصہ نجس ہی نہیں ہوتا، یہ جو اس کا اندرونی اپنا ہے اس سے نجس ہی نہیں ہوگا، تو بیرونی نجاست سے نجس ہوگا اور وہ بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، نجاست زائل ہو گئی تو پاک۔ ناک سے نکسیر جو آتی ہے، خون آ رہا ہے تو وہ ناک کا اندرونی حصہ اس سے نجس نہیں ہو رہا، ہاں وہ بہر آ رہا ہے تو اب ہمارے ہاتھ پہ آیا، ہمارے کپڑے پہ آیا تو وہ نجس ہوگا، کپڑا اور ہاتھ، ناک کا اندرونی حصہ نجس ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مورد حیوان کا بدن نجاست کے دور ہونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہے ساتواں مطہر، مطہرات میں سے ساتواں جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں ساتواں ہے طبیعت۔ طبیعت یہ ہے کہ ایک چیز پاک ہوئی ہے تو اس کی اتباع میں، اس کے پیچھے پیچھے خود بخود دوسری چیز کا پاک ہو جانا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ ہم میت کو غسل دے رہے ہیں، میت جیسے روح نکلتی ہے جسم نجس ہو جاتا ہے اور اس کے غسل مکمل ہوں گے تو پاک ہوگا۔ ہم میت کو غسل دے رہے ہیں، اس کا جسم نجس ہے تو اس کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، تارا ہاتھ لگ رہے ہیں، اس کا جسم تارا ہے، تو جیسے اس کے تینوں غسل مکمل ہوں گے ہمارے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں، اب ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوا تھا شرمگاہ چھپانے کے لیے، جیسے غسل مکمل ہوں گے وہ خود بخود پاک ہو گیا ہے، دھونے کی ضرورت۔ اسی طرح میت کا جو تختہ ہے جس کے اوپر ہم اس کو لٹائے ہوئے ہیں وہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں طبیعت، تابع ہونا، تو وہ جیسے پاک ہوا دوسری چیز ساتھ جو تابع ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ یا ایک کافر ہے جو نجس ہے، اس کا چھوٹا غیر ممیز بچہ وہ بھی نجس ہے باپ کی اتباع میں، تو جیسے وہ باپ مسلمان ہوا ہے تو پاک ہو گیا ہے، وہ بچہ خود بخود چاہے اس کو بولنا بھی نہیں آتا تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا باپ کی اتباع میں، تو جس کی اتباع میں وہ نجس تھا اسی کی اتباع میں وہ پاک بھی ہو جائے گا۔ طبیعت مثلا اب مثالیں یہاں پر دیکھیں، شراب سرکہ بن جائے تو وہ برتن بھی شراب کے ساتھ پاک ہو جائے گا جس میں شراب سرکہ بنا ہے، سرکہ بنتے شراب پاک ہو جاتا ہے، وہ برتن بھی پاک ہو گیا۔ اسی طرح میت کے غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے ہاتھ اور تختہ جس پر غسل دیا گیا ہو اور وہ کپڑے وغیرہ جس میں میت کو غسل دیا گیا ہو سب پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح نہ کرتے تو مشکل میں ہم پڑ جاتے، تو شریعت نے آسانی دی ہے۔ تو یہ ہم نے مطہرات جو 12 تھیں ان میں سے ہم نے یہ 7 ذکر کی ہیں، باقی آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب شروع ہو رہے ہیں بیت الخلاء کے احکام، پیشاب پخانہ کرتے وقت انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں شریعت نے فرض کی ہیں۔ تو شریعت نے انسان کی ہر زندگی کی ہر فیلڈ
کے احکام بیان کر دیے ہیں، اور الحمدللہ مذہب اہل بیت فقہ جعفریہ کے فقہا علم فقہ کو پڑھتے پڑھاتے یہ 1000 سال ہو گیا ہے نجف کے حوضے کو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ تو اس 1000 سال میں اتنی محنت ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے کسی موضوع کا کوئی مسئلہ ہے اس کا حل نجف اور قم میں موجود ہے۔ باقی مذاہب کے علماء سوچ رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے مشورے کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس سیکنڈوں میں جواب آئے گا، کیونکہ 1000 سال ہو گیا اس محنت کو۔ اور یہ 1000 سال تو حوضے کو ہوا ہے، اس سے پہلے سے شروع ہوا ہے، آئمہ کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں مزید ترقی ہوئی۔ بہرحال اب بات ہو رہی ہے بیت الخلاء کے احکام۔ اس میں ہمارا سوال یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟ جواب، درجہ ذیل امور کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہ ظاہر کر سکتے ہیں، دیکھنا جائز ہے ان کے لیے۔ میاں بیوی کے علاوہ ہر ممیز انسان سے، تمیز جس کو ہوتی ہے، چاہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے بچہ ہے، تمیز اس کو ہے، تو ہر ممیز یا بالغ ہے، بڑا چھوٹا، ہر سے شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے۔ یہ ذمہ داری ہے پیشاب کرنے والے کی کہ وہ ہر ایک سے شرمگاہ چھپائے۔ نمبر 1، میاں بیوی کے علاوہ ہر ممیز انسان سے شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ ممیز نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ بہت چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا، اس سے کم ہے، یا پاگل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو واجب نہیں ہے شرمگاہ چھپانا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بیٹھے، نہ چہرہ قبلہ رخ ہے، قبلہ رخ بھی نہ ہو، اور پشت جو ہے وہ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، یہ احتیاط واجب بنا پر۔ بعض بندے یہی غلطی کرتے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ جب بعض بندے عقل مند بن رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پشت کر کے بیٹھے ہوں، تو پشت کر کے بیٹھنا بھی احتیاط واجب بنا پر حرام ہے۔ دائیں طرف یا بائیں طرف کسی اور طرف منہ کیا جائے، قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ پشت ہو۔ اچھا، تیسری جو فریضہ ہے ہمارا پیشاب کرتے وقت وہ ہے کہ جو پیشاب کا مقام ہے، جہاں سے پیشاب نکال رہا ہے، اس کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے وہ پاک نہیں ہوتا، تو واجب ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو پانی سے پاک کریں۔ پاخانے کا جو مقام ہے وہ پانی کے علاوہ ٹیشو پیپر، کپڑا ڈھیلا، اس کے ساتھ بھی پاک ہو سکتا ہے کہ نجاست ہم نے اتار دی ہے، اتنا ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے کہ نجاست اتر گئی ہے، تو یہ پاک ہے۔ لیکن پیشاب کا جو مقام ہے وہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا ہے تاکہ وہ آگے نجاست کو نہ پھیلائے، صاف کر لیا، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ پر واجب ہے کہ پہلے اس کو پانی سے پاک کریں، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، پیشاب کا مخرج صرف پانی سے پاک کیا جائے، جبکہ پاخانہ کا مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ، سوراخ جو ہے، جبکہ پاخانہ کا مخرج پانی کے علاوہ اجسام مثلا ٹیشو ڈھیلے اور کپڑے وغیرہ سے بھی پاک ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، بیت الخلاء کے مکروہات، بیت الخلاء کے مستحبات ذکر کریں۔ جواب، بیت الخلاء کے مستحبات، نمبر 1، سر یا چہرے کو ڈھانپنا، سر کے اوپر کوئی چیز کر لیا، جیسے ٹوپی کر لیا، یہ مستحب حاصل ہو گیا، یا چہرے کو ڈھانپ لیا ہے، سر چاہے اوپر کھلا ہوا بھی ہے، چہرے کو ڈھانپ لیا ہے تو بھی استحباب حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھیں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھیں، یہ دوسرا مستحب ہے۔ تیسرا مستحب مرد کے لیے استبراء کرنا، خواتین کے لیے استبراء نہیں ہے، مردوں کے لیے استبراء مستحب ہے۔ اور چوتھا کام جو مستحب ہے، بائیں پاؤں پر بدن کا بوجھ ڈالنا، پیشاب کرتے وقت زیادہ بوجھ بائیں پاؤں پر ہو، یہ 4 مستحب، اور بھی کچھ مستحب ہیں آپ کو توضیح المسائل میں مل جائیں گے۔ کچھ کام مکروہ ہیں کہ جب پیشاب کر رہا ہو تو سورج یا چاند جو ہے اس کی طرف رخ کیے ہوئے ایسے نہ ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اسی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کر رہا ہو، پانی میں پیشاب نہ کر رہا ہو، حیوانات کی جو بلیں ہیں جیسے چیونٹیوں کی بل ہوتی ہے ان میں پیشاب نہ کرے، تو یہ چند مکروہات ہیں، اور باقی مزید مکروہات آپ
توضیح المسائل میں دیکھ لیں گے۔ سوال نمبر 13، آخری سوال ہمارا، کہ استبراء کا کیا فائدہ ہے؟ استبراء کا فائدہ بیان کریں۔ یہ جو آپ نے کہا استبراء مستحب ہے، اس کا فائدہ بیان کریں۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے استبراء کر لیا ہے، استبراء کر کے طہارت کر کے باہر نکل آیا ہے، اس کے بعد اگر اس کے پیشاب کے نالی سے، پیشاب کے مخرج سے کوئی رطوبت باہر آئی ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ کیا ہے، پیشاب ہے یا کچھ پاک مادے ہیں انسان کے جسم میں، کوئی ایسا مادہ نکلا ہے جو پاک ہوتا ہے، شک کو پیشاب ہے یا پاک مادوں میں سے کوئی، اب وہ آگے مزید ان کی تفصیل غسل کے باب میں آئے گی کہ کون سے مادے پاک ہیں۔ شک ہے کہ پیشاب ہے یا پاک مادہ ہے، اگر استبراء کیا ہوا تھا تو یہ پاک شمار ہوگا اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اگر استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو یہ نجس بھی شمار ہوگا، پیشاب شمار ہوگا اور وضو بھی باطل ہوگا۔ تو یہ فائدہ ہے استبراء کا، تو اس لیے استبراء کرنا چاہیے۔ جواب، اگر بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد کوئی قطرہ پیشاب کی نالی سے خارج ہو اور شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی پاک مادہ، یہ شک ہے، تو استبراء ہمیشہ شک کی صورت میں فائدہ دے گا، اور شک بھی یہی والا کہ پیشاب ہے یا کوئی پاک مادہ ہے، یہ والا شک ہے۔ تو اگر استبراء کیا ہوا تھا تو وہ مادہ پاک ہے اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا، ورنہ یعنی اگر استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو نجس ہے وہ مادہ اور وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔